کیا مشعل ملک کی نگراں حکومت میں شمولیت انڈیا کے لیے کوئی پیغام ہے؟ بتاتے ہیں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں، لیکن اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ انڈیا کی تہاڑ جیل میں کئی برسوں سے قید کشمیری علیحدگی پسند رہنما محمد یاسین ملک کی اہلیہ کو پاکستان کی نگراں حکومت میں وزیر اعظم کی خصوصی معاون برائے انسانی حقوق مقرر کیا گیا تو اس اقدام کو جہاں پاکستان میں ایک اہم تقرری قرار دیا گیا، وہیں انڈیا میں اسے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انڈیا کی حکمراں جماعت بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری اور جموں کشمیر کے انچارج ترون چاگ نے جمعہ کو اس حوالے سے پاکستان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ علیحدگی پسند رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشعل ملک کی پڑوسی ملک میں وزیر کے طور پر تقرری اس حقیقت کی علامت ہے کہ پاکستان دہشت گردی اور دہشت گردوں کو پناہ دے رہا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ مشعل ملک آخر ہیں کون۔ دراصل کشمیری رضاد مشعل پاکستانی شہری ہیں اور انہوں نے سن 2009 میں یاسین ملک سے شادی کی تھی۔ اس شادی کا جشن پورے پاکستان میں دھوم دھام سے منایا گیا تھا، جبکہ انڈیا میں اسے تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس وقت ان کی شادی پر خوب باتیں بھی ہوئی تھیں، کچھ لوگوں نے تو اسے پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے ذریعے کرایا گیا ملن تک قرار دیا تھا۔ لوگ دونوں کے درمیان فاصلے، پاکستان اور انڈیا کی دشمنی اور یاسین ملک کی سیاست کو دیکھتے ہوئے یہاں تک کہہ رہے تھے کہ یہ رشتہ زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہ سکے گا۔ بہرحال یہ شادی ابھی تک قائم و دائم ہے۔ مشعل کے اپنے الفاظ میں ان دونوں کی جوڑی ایک بہترین جوڑی ہے، بالکل رومانوی قسم کی۔ مشعل ایک معروف پاکستانی ماہر معاشیات کی بیٹی ہیں اور خود لندن اسکول آف اکنامکس سے گریجویٹ ہیں۔ وہ ایک مصور اور شاعرہ بھی ہیں اور وہ 11 سالہ بیٹی رضیہ سلطانہ کی ماں ہیں۔ وہ پاکستان کے ساتھ دنیا میں کشمیر کے لیے آواز اٹھانے والا چہرہ ہیں۔ مشعل اسلام آباد میں قیام پذیر ہیں۔ وہ اپنے شوہر یاسین ملک کی انڈین جیل سے رہائی کے لیے بھرپور مہم چلا رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ انہوں نے یاسین ملک سے آخری بار بات سن 2019 میں کی تھی اور یہ گفتگو انڈین حکومت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنے کے ایک دن قبل کرائی گئی تھی۔ اپنے شوہر کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یاسین بہادر ہیں، اس بات سے مجھے بہت طاقت ملتی ہے، اس سے میرے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور میں ان کی بیوی بن کر واقعی خود کو خوش قسمت محسوس کرتی ہوں۔ اگرچہ میں نے ان کے ساتھ بہت کم وقت گزارا، تاہم اپنے شوہر کے طور پر پا کر مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت ہوں۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ وہ نہ صرف میرے شوہر ہیں بلکہ میرے رہنما بھی ہیں۔ مشعل حسین ملک کو اب پاکستان کی نگراں حکومت میں وزیر اعظم کی خصوصی مشیر برائے انسانی حقوق اور ویمن امپاورمنٹ مقرر کیا گیا۔ ان کی اس عہدے پر تقرری کے حوالے سے پاکستان میں مثبت رد عمل سامنے آیا ہے۔ سیاسی مبصرین بھی اس تقرری کو علامتی اور اہم قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مشعل اپنے شوہر کے لیے آواز اٹھانے میں حوصلہ مند رہی ہیں۔ انسانی حقوق کے معاملات سے ان کا تعلق ذاتی رہا ہے، لہذا یہ ایک بہترین تقرری ہے جسے جتنا بھی سراہا جائے کم ہے۔ مشہور صحافی حامد میر ان کی تقرری پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عبوری حکومت کی کابینہ میں پاکستان کے تمام خطوں اور صوبوں کے لوگوں کی نمائندگی ہوئی ہے۔ مشعل اس میں کشمیر کی علامت ہیں۔ اس کابینہ کے زیادہ تر وزراء اور مشیر ٹیکنوکریٹس ہیں اور یہ تقرریاں سیاسی نہیں ہیں، یہ ایک عبوری انتظام ہے اور اس کا واحد مقصد عام انتخابات کا انعقاد ہے اور ان کا مقصد صرف اس وقت تک روزمرہ کے امور چلانا ہے جہاں تک کہ کوئی منتخب حکومت اقتدار نہیں سنبھال لیتی۔ جبکہ ماہرین یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ انڈیا کے لیے ایک پیغام ہے کہ کشمیر کو فراموش نہیں کیا گیا۔ یہ علامتی طور پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان مشعل کی آواز کی حمایت کرتا ہے اور وہ اس آواز کی علامت ہے جو وہ اپنے شوہر کے منصفانہ ٹرائل اور انڈین حکام کے سامنے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے اٹھاتی رہیں۔ جہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کشمیر کے متعلق یاسین اور مشعل کے خیالات ایک جیسے نہیں۔ مشعل نے یاسین ملک سے 2005 میں اسلام آباد میں ملاقات کی تھی۔ اس وقت یاسین ملک پاکستان کے دورے پر تھے۔ دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہوا اور چند سالوں بعد دونوں نے شادی کر لی۔ یاد رہے مشعل اپنے شوہر سے 20 سال چھوٹی ہیں۔ مشعل جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند اپنے شوہر سے ملنے کے لیے پچھلے 5 سالوں سے انڈین حکومت سے ویزا مانگ رہی ہیں، جبکہ 2014 تک 5 بار انڈیا کا دورہ کر چکی تھیں۔ انہوں نے اپنی شادی شدہ زندگی کا بیشتر حصہ پاکستان میں تنہا گزارا ہے اور وہ اپنی بیٹی کی پرورش اکیلی کر رہی ہیں۔ اپنے شوہر کی طرح وہ بھی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پرعزم ہیں۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔